اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ۔ ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت اور طلوع آفتاب سے پہلے نور ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیدا ہوئے۔ پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ سوموار ہی کو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے۔ سوموار ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس سارے فانی کو خیر آباد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نو مولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف اور توصیف حاصل کر۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہر ابن کلاب تھے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ہاشم آپ کے پردادا تھے۔ بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت، مروت اور احسان میں بھی بے مثال تھے۔ ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا۔ یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت ساری بوریاں لاد لائے، بہت سے اونٹ ذبح کیے، ان کا شوربہ تیار کیا، روٹیاں پکوائیں۔ ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے۔ عرب اس کھانے کو حشیم کہتے تھے۔ یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ وہ حاجیوں کی خدمت میں اور مہمان نوازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے درباروں میں بھی رسائی تھی۔ انہوں نے قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں 2 مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں گے، اور موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف۔ چنانچہ اس دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے، کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما اور گرما کے عادی ہو گئے۔ اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریے میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے، اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن بخشا۔ نجاشی شاہ ہاشم کے بے حد خاطر مدارت کرتا اور تحفے تحائف بھی پیش کرتا۔ کیسر روم بھی اس سے بہت مہربانی سے پیش آتا۔ ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا، اور یہ ان کے اعلیٰ تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس سے خانہ کعبہ کی زیارت، فریضہ حج عام ہو گئے، اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی۔ ان قریش قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نما عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا۔ اس سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا، جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا۔ 197 عیسوی کے چند ماہ بعد ہاشم کی بیوی سلمہ بنت عمر کے ہاں مدینہ منورہ میں شیبہ یعنی عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بچے کے سر میں کچھ بال سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کا مطلب ہے بوڑھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد ذمہ داریاں ان کے بھائی مطلب نے سنبھال لی تھیں۔ انہوں نے یمن اور حبشہ کے درباروں میں اپنی قوم کی نمائندگی بھی کی، اور ان کی ملکیت میں ایک قدرتی چشمہ بھی تھا۔ ایک دن خواب میں انہیں اشارہ ملا کہ فلاں جگہ کھود کر غائب شدہ زمزم کا کنواں برآمد کریں۔ کھودتے وقت اس سے انہیں دفن شدہ خزانہ بھی ملا جو کعبے کے چڑھاووں پر مشتمل تھا۔ عبد المطلب کو زمزم کی ملکیت کے ساتھ بہت دشواریاں پیش آئیں، مگر اہل شہر امن پسند تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ کسی غیر جانبدار حاکم سے اس کا فیصلہ کرا لیا جائے۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی، لیکن پریشان بھی تھے، اس لیے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ بلوغت کو پہنچے تو ان میں سے ایک کو کعبے میں جا کر اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ جب 10واں سال بیٹا بھی بلوغت کو پہنچ گیا تو عبد المطلب کو منت
जन्नत याद आई। इन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला ताकि जिसका नाम निकले इसको कुर्बान कर दें। कुरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के नाम का निकला। अब्दुल मुत्तलिब का इरादा देखकर रिश्तेदारों और दोस्तों ने दखल अंदाजी की और इन्हें मशवरा दिया कि वो किसी खातून राफे के पास जाएं, राफे के पास जाकर इसका हल दरियाफ्त करें। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब एक राफे के पास गए और इसने मामला सुनकर मशवरा दिया कि बेटे और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा डालो, अगर अब्दुल्ला का नाम लिख ले तो मजीद 10 ऊँट बढ़ा दो। इसी तरह खून बहा की मिकदार में इजाफा करते जाओ, यहाँ तक कि कुरा खून बहा पर निकले। इन्होंने कुरा अंदाजी की। कुरा हर बार अब्दुल्ला के नाम का निकलता रहा। ये 10 ऊँट हर बार बढ़ाते गए। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तब कुरा ऊँटों के नाम का निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने 3 बार ऐसा ही किया ताकि इत्मीनान हो जाए। हर बार 100 ऊँटों ही का कुरा निकला। अब इन्हें इत्मीनान हो गया और यही अल्लाह को मंजूर था। वाक़े फ़ील के 50-55 दिन बाद अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ़ कर रहे थे कि इन्हें पोते की विलादत की खुशखबरी मिली। 75 साला दादा बहुत खुश हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके प्यारे फर्जंद जनाब अब्दुल्ला को यादगार थे, जिनकी ज़िंदगी 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर बचाई गई थी, लेकिन फिर अचानक वो फौत हो गए। इनकी वफ़ात से बूढ़े बाप को जो सदमा पहुंचा था, पोते की विलादत से एक हद तक वो कम हो गया। अब्दुल्ला की वालिदा यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फ़ातिमा बिनते अमर था। अब्दुल्ला के 2 सगे भाई ज़ुबैर और अबू तालिब थे। बीबी आमिना से निकाह के बाद अब्दुल्ला ने रिवाज के मुताबिक 3 दिन तक ससुराल में क़याम किया। इसके बाद तिजारत की गर्ज से शाम चले गए। वापसी पर यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में ठहरे ताकि अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक खजूरों का सौदा करें। मदीना मुनव्वरा में ही क़याम के दौरान वो बीमार हो गए और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीमारी की खबर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने फ़ौरन अपने बड़े बेटे हारिस को अब्दुल्ला की खबरगिरी के लिए मदीना रवाना किया। हारिस मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ कि एक बीमार रहने के बाद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। इंतकाल के वक्त इन्होंने 5 ऊँट, चंद बकरियां और एक बांदी छोड़ी, जिसकी कुनियत उम्मे ऐमन और नाम बरकत था। अब्दुल्ला का इंतकाल अपने पैगंबर बेटे की विलादत से चंद माह पहले ही हो गया था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक में मादर में ही यतीम हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमिना तहारत नफ्स से शराफत, इज़्ज़त व इफ़्फ़त, अस्मत और पाकबाजी में बेमिसाल थीं। अपनी कौम में सैयदतुन निसा के लक़ब से मशहूर थीं। ददयाल और ननिहाल दोनों के एतबार से आप अरब के बेहतरीन कबीले और बेहतरीन कौम में से थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वाक़या उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। दरे रसूल से जो लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की ज़माने पे छाए बैठे हैं। कोई ये आके कह गया है मेरे कानों में, वो देखो सामने सरकार आए बैठे हैं। वो देखो सामने सरकार आए बैठे हैं। दरे रसूल से जो लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की ज़माने पे छा